نئے آرمی چیف کے انتخاب کے وقت نواز شریف کا یہ خیال تھا کہ آرمی چیف کے لیے جتنے بھی ممکنہ امیدوار ہیں ان میں سے صرف عاصم منیر ہیں جو عمران خان کے پریشر میں نہیں آئیں گے، جو کہ سچ بھی ثابت ہوا۔ یہ انکشاف کیا ہے سینئر صحافی کامران یوسف نے یوٹیوب پر اپنے حالیہ ویلاگ میں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سال قبل 24 نومبر کو جنرل سید عاصم منیر کو پاکستان کا آرمی چیف تعینات کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں جو بے یقینی کی کیفیت تھی کہ نیا آرمی چیف کون آئے گا، کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی بطور آرمی چیف ایک بار پھر سے توسیع دی جائے گی، وہ سب بے یقینی اس وقت دم توڑ گئی جب پی ڈی ایم حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عاصم منیر کو بطور آرمی چیف تعینات کیا۔ ادارے کے بیچ میں کچھ لوگ اور آرمی چیف کے لیے ممکنہ امیدواروں کی جانب سے ان کی مخالفت کی جا رہی تھی، کیونکہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 روز قبل ہی جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی تھی۔ تاہم حکومت نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے عاصم منیر کی مدت ملازمت میں توسیع کرتے ہوئے انہیں 4 اسٹار جنرل تعینات کر دیا۔ ان کی تعیناتی کی منظوری پر دستخط تو بظاہر شہباز شریف کے تھے، لیکن اصل میں وہ فیصلہ لندن میں بیٹھے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کیا تھا، جو کہ اب پاکستان واپس بھی آ گئے ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا کہ نون لیگ کی حکومت نے آرمی چیف کو تعینات کیا، تاہم یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ نواز شریف کے متعدد بار اسٹیبلشمنٹ سے تنازع کے باوجود انہوں نے سب سے زیادہ آرمی چیفز کی تعیناتی کی ہے۔ پچھلے سال براہ راست انہوں نے تو تعینات نہیں کیا، لیکن یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اصل فیصلہ انہی کا تھا۔ صحافی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت کی کوشش تھی کہ چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر انتخاب کیا جائے۔ ان میں سے اہم بات یہ تھی کہ چونکہ عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، تو کوئی ایسا آرمی چیف ہونا چاہیے تھا جو ہر طرح کے دباؤ کو بآسانی برداشت کر سکے۔ جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے حوالے سے علم ہوتا ہے، اسی طرح نواز شریف بھی ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، تو انہوں نے بھی تمام ممکنہ امیدواروں کے حوالے سے اسیسمنٹ کروائی ہوگی، کیونکہ کون سا جنرل کس سوچ یا کس رجحان کا مالک ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ممکنہ امیدواروں میں میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا تھے، جو کہ اب نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہیں۔ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس تھے، لیفٹیننٹ جنرل نعمان خان تھے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام تو بھیجا ہی گیا تھا، لیکن یہ بات بھی سب کو معلوم تھی کہ نون لیگی قیادت ان کا انتخاب نہیں کرے گی۔ حالانکہ جنرل فیض نے شریف فیملی کے ایک فرد سے رابطہ کر کے نواز شریف کو پیغام بھجوا کر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ان کو آرمی چیف تعینات کروا دیں تو ہم نئے سرے سے معاملات کا آغاز کریں گے، لیکن نواز شریف نے انکار کر دیا۔ صحافی نے کہا کہ شریف فیملی کی یہ اسیسمنٹ تھی کہ ممکنہ امیدواروں میں سے جو آرمی چیف عمران خان کی جانب سے دیا گیا پریشر برداشت کر سکتا ہے وہ جنرل عاصم منیر ہی ہیں، لہٰذا ان کو آرمی چیف تعینات کر دیا گیا۔ ویسے تو ہر دور میں ہی پاکستان کو متعدد چیلنجز کا سامنا رہا ہے، تاہم جنرل عاصم منیر نے جب فوج کی کمان سنبھالی تو معاشی مسائل کے ساتھ دیگر چیلنجز نے بھی ان کا سامنا کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا شاید وہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ آرمی چیف بننے سے قبل بھی عمران خان یا پھر اسٹیبلشمنٹ میں ان کے حامیوں نے انہیں بھرپور طریقے سے متنازع بنانے کی کوشش کی۔ جہاں بطور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے یہ ایک چیلنج تھا، جیسے اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کی جانب سے پریشر ڈالا جا رہا تھا اور پاک افواج کے امیج کو دوبارہ بحال کرنا ان کے لیے چیلنج تھا، وہیں پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنا اور دوبارہ بحال کرنا بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ صحافی نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر کا بطور آرمی چیف ٹینیور کا آغاز اتنا اچھا نہیں رہا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پر اعتماد نہیں تھے، تاہم انہوں نے ایک سال میں بہت امپروو کیا ہے۔ ان کی تعیناتی کے ایک ہفتے بعد ہی ملک میں موجود سفارتکاروں سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں سفارتکاروں کو یہ تاثر ملا کہ آرمی چیف بہت زیادہ پر اعتماد نظر نہیں آئے اور وہ ہر بات سے پہلے اپنے ساتھ موجود دیگر جرنیلوں کی جانب دیکھتے تھے اور ان کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی بات کرتے تھے۔ ایسا شاید اس لیے بھی تھا کہ انہیں نہ صرف ان چیلنجز کا سامنا تھا جو ایک آرمی چیف کو ہوتا ہے، بلکہ دیگر متعدد مشکلات کا بھی سامنا تھا۔ ایسے میں اعتماد ڈگمگا جانا بہت قدرتی سی بات ہے۔ صحافی کا کہنا تھا کہ تقریباً 8 ماہ بعد جب آرمی چیف کی ان سفارتکاروں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عاصم منیر کو ایک نئی شخصیت کے طور پر دیکھا۔ انہیں لگا کہ پہلی ملاقات کے مقابلے میں جنرل عاصم منیر کی شخصیت مکمل طور پر مختلف تھی۔ وہ تمام معاملات کے حوالے سے بہت پر اعتماد تھے اور ان کا موقف بالکل واضح تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا تھا کہ ماضی میں آنے والے جرنیلوں کے مقابلے میں سیکیورٹی، ٹی ٹی پی اور افغانستان کے حوالے سے جنرل عاصم منیر کا موقف بالکل واضح تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے اور پاکستان کسی صورت سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے سب نے دیکھا کہ جب افغانستان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی سے انکار کیا تو پاکستان نے اس پر سخت پالیسی اختیار کی۔
پاکستان کے اس پالیسی شفٹ میں اہم کردار آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہے، اور اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی بھی اسی سخت پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کا موقف اور واضح طور پر سامنے آیا، خواہ وہ سیاسی موقف ہو یا دیگر معاملات پر۔ خصوصی تعاون کونسل سے لے کر دیگر معاشی معاملات اسٹیبلشمنٹ براہ راست دیکھ رہی ہے۔ آرمی چیف بننے سے پہلے اور بعد میں جنرل عاصم منیر کا موقف تھا کہ پاکستان کو درپیش مسائل میں سب سے سنگین مسئلہ معاشی ہے، اور معیشت کی بحالی کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتراف بھی کیا تھا کہ معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات کا سہرا جنرل عاصم منیر کے سر ہے۔ یہ سال مشکل رہا، لیکن اگلے سال میں بھی مشکلات ہوں گی، کیونکہ فروری میں انتخابات کا انعقاد بھی کیا جانا ہے۔ پہلا سال تو ہر آرمی چیف کا مشکل ہی ہوتا ہے، کیونکہ آرمی چیف نے اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنی ٹیم بنا لی ہے تو فوج میں ان کا اب کردار بھی زیادہ مضبوط اور واضح نظر آئے گا۔